کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان قدم تو اپنی مرضی سے رکھتا ہے، لیکن پھر واپسی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ خوف کا سفر میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ہمیں فیصل آباد سے بھیجی ہے ہماری ایک سبسکرائبر بہن نے۔ یہ واقعہ ان کے ساتھ 2005 میں پیش آیا تھا، تو آئیں سنتے ہیں ان کی کہانی ان کی زبانی۔ میرا نام سعدیہ ہے اور میری 2005 میں نئی شادی ہوئی تھی۔ ہم جس کرائے کے مکان میں شفٹ ہوئے تھے وہ کافی پرانا تھا، لیکن سستا ہونے کی وجہ سے ہم نے اسے لے لیا۔ شروع کے چند دن تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن پھر مجھے گھر کے کونوں سے ایک عجیب سی سڑان آنے لگی، جیسے کہیں کوئی کچا گوشت سڑ رہا ہو۔ میں جتنی بھی صفائی کرتی وہ بدبو نہیں جاتی تھی۔ ایک دن کچن کا پرانا کیبنٹ صاف کرتے ہوئے مجھے کونے میں ایک مٹی سے بھری ہوئی چھوٹی سی ہنڈیا ملی، جس کے منہ پر کالا کپڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ کپڑا ہٹایا تو اندر سے کچھ راکھ، جانوروں کی ہڈیاں اور خون سے لکھے ہوئے تعویذات نکلے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور میں نے فوراً سب کچھ پھینک دیا۔ اس رات سے میرے گھر میں ایک نہ ختم ہونے والا عذاب شروع ہوا۔ رات کے 2 بجے ہی مجھے اپنے کمرے کی چھت سے کسی کے بھاری قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگتا جیسے کوئی بہت بھاری وجود پورے گھر میں بے چینی سے چکر لگا رہا ہو اور غصے میں پھنکار رہا ہو۔ ایک رات میرے شوہر نائٹ شفٹ پر تھے اور میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے بستر کے بالکل پاؤں کی طرف ایک انتہائی سیاہ سایہ کھڑا ہے۔ اس کا کوئی چہرہ نہیں ہے، بس 2 سرخ ہلکی جلتی ہوئی آنکھیں ہیں جو مجھے گھور رہا ہے۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن میری آواز حلق میں پھنس گئی، جیسے کسی نے میرا گلا دبا دیا ہو۔ اس نے دھیرے دھیرے میرے قریب آنا شروع کر دیا۔ اس بھیانک سائے نے اپنا ٹھنڈا برف جیسا اور کھردرا ہاتھ میری گردن پر رکھا تو مجھے لگا آج تو جیسے میری جان نکل ہی جائے گی۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ ایک زوردار کان پھاڑ دینے والی چیخ سے غائب ہو گیا۔ جب صبح اٹھ کر میں نے اپنی گردن پر دیکھا تو نیلے رنگ کے ہاتھوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ کسی نے سچ میں میرا گلا دبایا ہو۔ ہم نے فوراً ایک جاننے والے عامل صاحب کو گھر بلایا۔ انہوں نے گھر میں قدم رکھتے ہی کہا، یہاں کسی نے بہت سخت کالا جادو کیا ہے جو سیدھا میری جان لینا چاہتا ہے۔ عالم صاحب نے گھر کے صحن میں لگے ہوئے پرانے درخت کے نیچے کھدائی کرنے کا کہا۔ جب میرے شوہر نے وہاں کھدائی کی تو مٹی کے اندر سے ایک کپڑے کی گڑیا نکلی، جس کے پورے جسم پر سوئیاں لگی ہوئی تھی، اور اس گڑیا کے گلے پر میرے پہنے ہوئے سوٹ کا پرانا کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ وہ جادو سیدھا میری نام کا تھا۔ جیسے ہی وہ گڑیا زمین سے نکلی، دن کے اجالے میں پورے گھر میں تیز آندھی چلنے لگی اور زور زور سے دروازے بجنے لگے۔ عالم صاحب نے بلند آواز میں اذان دی اور پرانی آیات پڑھ کر اس گڑیا پر دم کیا ہوا پانی ڈالا۔ جیسے جیسے وہ گڑیا گل رہی تھی، گھر کے اندر سے کسی کے جلنے اور رونے کی بھیانک آوازیں آ رہی تھی۔ وہ آوازیں اتنی دردناک اور ڈراؤنی تھی کہ ہم سب نے ڈر کے مارے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب کچھ بالکل نارمل ہو گیا۔ وہ بو، وہ گھٹن، وہ خوفناک سایہ، سب ایک ہی دم ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ ہم نے اسی ہی دن وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج اس بات کو سالوں گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی جب میں کسی پرانے درخت کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہ سرخ آنکھیں اور وہ گڑیا یاد آ جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دل دہلا دینے والی کالے جادو کی سچی کہانی۔ حاسد لوگ کالا جادو کر کے کسی کی زندگی تو برباد کر سکتے ہیں،
لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی طاقت ہر جادو سے بڑی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور خوف کا سفر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔